السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ مینرز کلاس میں آج ہم پڑھیں گے نماز کے آداب کے بارے میں، یعنی ہر چیز کو کرنے کے کچھ نہ کچھ مینرز ہوتے ہیں، اسی طرح نماز کو پڑھنے کے بھی مینرز ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا جیسے دل چاہا آپ نے پڑھ لی۔ تو نماز کے مینرز کیا ہیں، ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو نماز کے لیے صفائی اور پاکیزگی کا پورا خیال رکھیں، یعنی آپ کی باڈی بھی صاف ہو، جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف ہو، اچھی طرح سے مسواک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں میری امت کی علامت یہ ہوگی، یعنی ہر چیز کی کوئی سمٹم ہوتی ہے نا، کسی چیز سے پہچانی جاتی ہے، تو ہم سب کی پہچان کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان کیا ہوگی کہ ان کی پیشانی یعنی فورہیڈ، ماتھا، اور اعضائے وضو، یعنی وہ آپ کے اعضاء جن پہ آپ وضو کرتے ہیں، جیسے آپ کا چہرہ، آپ کے ہاتھ، آپ کے بازو، آپ کے پاؤں، تو یہ اعضائے وضو نور سے چمک رہے ہوں گے۔ بس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھائے، یعنی ہم جتنا وضو کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو دوسرا کیا ہے؟ صاف ستھرے، سنجیدہ، مہذب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کرنی چاہیے، یعنی دیکھنے میں بھی صاف ستھرا اور آپ کو فل کور بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی کہ ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت اختیار کریں، یعنی کہ خود کو صاف ستھرا بنا کے نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز کو وقت کی پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اذان ہو گئی ہے اور آپ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا ابھی تو بہت ٹائم ہے، تو مومنوں پر نماز وقت کی پابندی سے فرض کی گئی ہے، یعنی ٹائم پر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ فیوریٹ کون سا کام ہے، کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی نماز کو ٹائم سے پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر نماز کو ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اگر جماعت نہ ملے تب بھی فرض نماز مسجد میں ہی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب جیسے آج کل کی کنڈیشن ہے تو اس میں جو بوائز ہیں وہ اپنے بڑوں کے ساتھ گھر میں جماعت کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے لاک ڈاؤن کی کنڈیشن ہے، تو ادروائز مسجد میں نماز پڑھنا بہت افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو نماز باجماعت کا اجر اور ثواب معلوم ہو جائے تو وہ 1000 مجبوریوں کے باوجود بھی جماعت کے لیے دوڑ کر آئیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اگر اس ثواب کا لوگوں کو واقعی علم ہو تو وہ دوڑ کر نماز کے لیے آئیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، اتنی فضیلت ہے اس کی۔ اور پھر نماز سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے، رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہوں اور پھر سجدے میں جائیں۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان بھی مناسب گیپ ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے سجدہ کیا فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور فوراً سے پھر سجدے میں چلے گئے، تو تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی، جو آپ لوگوں نے یاد کی ہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نماز اس کو دعائیں دیتی ہے کہ خدا اسی طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ نماز کی چوری کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں کوئی کیسی چوری کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجدے ادھورے کرے، یعنی کہ جلدی سے رکوع کر لیا، ابھی جیسے رکوع میں گئے ہی تو فوراً کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے تو فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئے،
تو نماز کو بہت ٹھہر ٹھہر کر اور بہت زیادہ آرام سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ کیا ہوتا ہے، نماز کی چوری ہوتی ہے، تیزی سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور پھر اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نماز اس طرح خشوع اور خضوع یعنی اتنی محبت سے پڑھیں کہ دل پر خدا کی عظمت اور جلال کی ہیبت طاری ہو، یعنی کہ آپ کے دل میں یہ چیز آئے کہ ہاں اللہ کا خوف ہے میرے اندر، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر ہم کسی پرسن سے ملنے جاتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی بہت امپورٹنٹ بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی تیاری کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور پھر جب ہم ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم تو کسی خاص بندے سے ملنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر ہے، ان کے سامنے جاتے ہوئے بھی آپ کو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا ہے، اللہ کی محبت رکھنی ہے، اس طرح کہ نماز میں یہ حال نہ ہو کہ آپ کبھی ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں، کبھی خارش کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں نہ ہو، یعنی آپ کا فوکس فلی نماز کی طرف ہو، بے ادبی نہ ہو نماز کی۔ اسی طرح نماز میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں، یعنی قرآن بھی پڑھیں اور ٹھہر ٹھہر کر، یعنی اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ آپ قرآن کی کون سی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور نماز کی دوسری دعائیں بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ بس جب نماز میں گئے ہیں تو بس جلدی جلدی نماز پڑھ کے، اچھا ابھی تو میرا وہ کام بھی رہتا ہے، اچھا ابھی تو میں نے ہوم ورک کرنا ہے، میرا تو کلاس ہے یا کچھ بھی ہے، تو یہ سوچ کے آپ بس جلدی جلدی سے اپنی نماز کو وائنڈ اپ کریں، تو یہ غلط ہے۔ نماز کے لیے پراپر ٹائم نکالیں اور اس کو پراپر ٹائم دیں۔ اور پھر فرض نمازوں کے پابندی کے ساتھ ساتھ نفل یا سنتیں بھی لازمی پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے، یعنی آپ جتنے نوافل پڑھیں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور پھر فجر اور مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر گفتگو سے پہلے 7 بار یہ دعا پڑھیں، یعنی فجر کی آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور جب مغرب کی پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہی آپ نے کسی سے بھی بات کیے بغیر یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنا من النار، خدایا اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 بار یہ پڑھا کریں، اگر اس دن یا اس رات مر جائیں گے تو جہنم سے انشاءاللہ ضرور نجات پائیں گے۔ اور اسی طرح نماز کے بعد، یعنی نماز، اب یہ دیکھیں کہ نماز کے بعد بھی اٹھ کے فوراً سے بھاگ نہیں جانا، نماز آپ نے اچھی طرح پڑھ لی نیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ نے بیٹھ کے اذکار کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور پھر 3 بار استغفر اللہ کہنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے اور یہ دعا پڑھتے، یہی جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے۔ تو کوشش کریں ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیں سکون کے ساتھ، سجدہ رکوع سب کمپلیٹ کریں، اور اس کے بعد اذکار اور دعائیں لازمی کریں، کیونکہ فرض نماز کے بعد مانگی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اپنے لیے، سب گھر والوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔